पाकिस्तान ने राफेल गिराए, फ्रांसीसी बहरिया कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की महारत का एतराफ़। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल अक़वामी सेशन से खिताब में फ्रांस की अहम तरीन नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलो ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 6 और 7 मई की रात पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। खराबी राफेल तैयारे में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बाइस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। इस मौके पर भारतीय मंदूब ने मुदाखलत करते हुए उसे चीन का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा करार दिया, लेकिन कैप्टन लू ने इस एतराज़ को नज़रअंदाज कर दिया। जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम फेल होने के सवाल पर कैप्टन लू ने जवाब दिया, मसला मशीन में नहीं, उसे इस्तेमाल करने में था। राफेल किसी भी जंगी सूरत हाल में चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता है, मगर सब कुछ इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसर है। तेजस तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन, तहकीकात शुरू। पायलट की गलती थी या मशीनी खराबी, फैसला तहकीकात के बाद होगा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान को भी देखा जाएगा। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। उधर भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारा हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया ने तेजस हादसा भारतीय नाअहली छुपाने के लिए मामला अमेरिका इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाली। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से इंजन की ताखीर से फराहमी ने दिफाई तैयारी में खलल पैदा किया। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमरीकी हुकूमत ने जदीद इंजन की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। हमने $1 अरब नकद अदा किए थे, हमें इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई, बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल खारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। हलाक दहशतगर्दों में एक की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर और अरियाना के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। उधर बन्नू में तखरीब कारी की एक कोशिश नाकाम बना दी गई। आबशार चौक में नस्ब किया गया 10 किलो वजनी बम नाकारा बना दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली के 7 हलकों में कल इलेक्शन इंतखाबी सामान की तरसील का काम जारी। NA 18 में शहरनाज और बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला होगा। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मैदान में। NA 185 में नून लीग के सरदार वकार और दोस्त मोहम्मद खोसा में जोड़ पड़ेगा। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेर वसीर से मुकाबला होगा। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान से मुकाबला होगा। NA 143 में नून लीग के तुफैल जट का ज़रार अकबर चौधरी से सामना होगा। कोई दबाव खातिर में ना लाएं, गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने कल के ज़िमनी इलेक्शन के लिए हिदायत जारी कर दी। कहा, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन सिक्योरिटी सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, हरिपुर समेत मुतल्लिका हलकों में क़याम अमन के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। फ़ौजी दस्ते आज से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। जजेस ट्रांसफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीनुद्दीन समेत 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की विफाकी आईनी अदालत में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि यह दरख्वास्त विफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। ट्रांसफ़र जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है। मुकन्ना एग्जेक्टिव और अदलिया दोनों 1973 के आइन के तहत कायम की गईं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध के वकला सड़कों पर। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला का कन्वेंशन। वकला ज़बरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हुए। वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। वकला ने पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के इर्द गिर्द तैनात। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर।
IMF سے 10 روزہ تکنیکی بات چیت مکمل، پاکستان نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا، وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا بھی مطالبہ مان لیا، آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، پبلک فائنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر مشاورت، IMF ٹیکنیکل وفد بجٹ میں اہم تبدیلیوں کی تجاویز دے کر واپس روانہ، آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر ٹیکنیکل رپورٹ جنوری میں وزارت خزانہ کو دی جائے گی، پبلک فائنانس مینجمنٹ ڈیجیٹائز پلان تشکیل دینا، PFM ڈیجیٹائز پلان کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل کرنا شامل۔ حکومت بتائے 5300 ارب روپے کہاں گئے، کرپٹ طبقے کی فہرست جاری کی جائے، اپوزیشن اتحاد کا حکومت سے مطالبہ، پریس کانفرنس میں تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ وزیر اعظم جواب دیں، IMF رپورٹ جھوٹی ہے یا سچی، IMF کہہ رہا ہے پاکستان میں کرپشن ہے، ہمارا سوال ہے کہ IMF رپورٹ میں تاخیر کیوں کی گئی، 27ویں ترمیم مزید معاشی نقصان پہنچائے گی، محمد زبیر نے کہا کہ ججز خود لگائیں گے تو شفافیت کیسے رہے گی، غیر شفاف فیصلوں سے بیرونی سرمایہ کاری غائب ہو گئی، شفاف پالیسی نہ ہونے سے امیر مزید امیر، غریب مزید غریب ہوا۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، لیبر فورس سروے 2024-25 کے مطابق بے روزگاری کی شرح 7% ہونے لگی ہے، 2021-22 میں بے روزگاری کم ہو کر 6.3% ہو گئی تھی، حکومت یہ آئندہ ہفتے باضابطہ طور پر جاری کرے گی، دیہی خواتین، گھریلو ملازمین، کسان بھی بے روزگار کیٹیگری میں شامل تھے، بے روزگاری سب سے زیادہ 15 سے 24 سال تک کے نوجوانوں میں تھی۔ وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا، قیمتی دھاتوں وزیرات کی درآمدات پر متعلق بعض ترامیم بھی کی گئیں، رواں سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی، وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت منظم کرنے والا SRO 60 روز کے لیے معطل کیا تھا، سونے کی سمگلنگ کی شکایت پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی، ادھر فی تولہ سونے کی قیمت میں 2300 روپے اضافہ، قیمت 4,28,862 ہو گئی۔ ریلوے کا نظام ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وزیر اعظم کی ریلوے کے پراپرٹی پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے امور پر اہم اجلاس، بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن سے ڈیجیٹل وینگ برج کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن میں مصنوعی ذہانت سے کام کرنے والے 148 سرویلنس کیمرے نصب کیے گئے، ریلوے اسٹیشنز پر ATM مشینیں نصب کی جا رہی ہیں، 4 ٹرینز کا آؤٹ سورس کیا جا چکا، مزید 11 ٹرینز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ الخلیل سے ملاقات، دونوں جانب سے 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا تجارت، ماحولیات اور باہمی روابط میں فروغ پر اتفاق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سنگاپور کے وزیر خارجہ اور سفیر سے ملاقات، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا، اسحاق ڈار کی صومالیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ پنجاب میں بہت کچھ کر چکے اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کے وفد سے گفتگو، کہا میرٹ، شفافیت اور بر وقت فیصلہ سازی گڈ گورننس کے رہنما اصول ہیں، بر وقت فیصلہ سازی کے لیے ہمت اور پھر قابلیت بھی درکار ہوتی ہے، احتساب نہ ہونے پر پبلک سیکٹر میں پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے، ووٹ نہ ملنے کا ڈر ہو تو کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، میرٹ کا نفاذ اور سفارش کی نفی ہمارا نصب العین ہے، کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو استعفیٰ دے سکتی ہوں، ممکن ہے نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو مگر اب ٹاپ لیول پر بالکل ممکن نہیں۔
قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سہیل آفریدی کے خط پر جواب۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی کسی سرکاری آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہے۔ ملاقاتیوں کے نام قیدی کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی اس کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ اب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 189 ملاقاتیں ہو چکی۔ سہیل آفریدی ہمیں قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کا کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ عدالت کی جانب سے مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ کیس کی آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر کو ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا زہران ممدانی سے اچھی اور مؤثر ملاقات رہی۔ امید ہے ممدانی نیو یارک میں معاملات بہتر انداز میں چلائیں گے۔ ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ زہران ممدانی نیو یارک کے معاملات جتنے بہتر انداز میں چلائیں گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا۔ مزید بولے زہران ممدانی نیتنیاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ امید ہے ممدانی کچھ قدامت پسندوں کو حیران کر دیں گے۔ یہ بھی کہا مجھے زہرانی کا فاشسٹ کہنا برا نہیں لگتا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل پر بات ہوئی۔ ملاقات میں اختلاف کی بجائے مشترکہ مفادات پر بات ہوئی۔ ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے یوکرین اگلی جمعرات تک معاہدے کے فریم ورک پر دستخط کر دے۔ امریکہ نے یوکرین کو امن منصوبے کے فریم ورک پر دستخط کرنے پر مجبور کرنے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ اور ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی دھمکی دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ امریکی منصوبے کو معاہدے کی شکل میں بدلنے کے لیے قائل کیا۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین سے جنگ بندی کے لیے امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ خبردار کیا یوکرین نے معاہدے کو مسترد کیا تو وہ مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ تصدیق کی کہ امریکی منصوبے میں روس کے کئی اہم مطالبات کو شامل کیا گیا۔ امریکی دستاویز میں کچھ ایسی شقیں شامل ہیں جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ صدر زیلنسکی کو پیغام دیتے ہوئے روسی صدر بولے امریکہ کا 28 نکاتی امن منصوبہ یوکرین کے لیے حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ صوبہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ انہیں دوبارہ تعلیمی نظام میں لانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ کراچی میں سی ویو واک پر بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آؤٹ آف اسکول بچوں کی بڑی وجہ غربت اور سہولیات کی کمی ہے۔ والدین بچوں کو کم عمری میں کام پر لگا دیتے ہیں۔ ہر بچے کو محفوظ اور بااختیار معاشرہ دینا چاہتے ہیں۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ کم عمری کی شادی کے قوانین پر سخت کارروائی ہوگی۔ دیگر صوبوں میں بھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت کے اقدامات کے باوجود آلودگی کم نہ ہوئی۔ سیالکوٹ کا پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، AQI 225 ریکارڈ۔ لاہور 215 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ گجرانوالہ، ملتان، جہلم، بہاولپور، راولپنڈی کی فضا بھی آلودہ۔ شہریوں کی بڑی تعداد آنکھ، گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔